اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ان ورحمۃ الحمد اللہ للہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں سورۃ البقرہ کی مشہور آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے چل رہی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے میں لوگوں کے درجات ہیں، اور 4 درجات کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا، جن میں سے 3 درجے کے لوگ جو ہیں یا تو مشرک ہیں یا ملحد ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی انکار کرنے والے ہیں، یعنی وہ شخص جو اللہ رب العالمین سے محبت ہی نہیں کرتا سرے سے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت قلیل ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی فطرت دنیا کے اندر مسخ کر دی گئی ہے، ورنہ کوئی بھی آدمی جو فطرت سلیم کا مالک ہوگا اور صحیح عقل کا مالک ہوگا، وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی محبت سے اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکتا۔ اسی طریقے سے دوسرا مرتبہ ہم نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین سے محبت تو کر رہا ہے، لیکن جیسے محبت اللہ سے کر رہا ہے سیم ویسی محبت مخلوق سے بھی کر رہا ہے، برابر برابر۔ تو کہا یہ شخص بھی مشرک ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا درجہ یہ تھا کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین سے محبت کر رہا ہے اور جس طرح سے اللہ رب العالمین سے محبت کر رہا ہے اس سے زیادہ محبت کسی دوسرے سے کر رہا ہے، مخلوق سے، تو یہ بھی شخص مشرک ہے۔ اور تیسرا درجہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین سے محبت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کر رہا ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں میں، حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ محبت، یعنی جتنی محبت اللہ سے کر رہا ہے اس سے کم محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ رب العالمین کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر بھی غالب ہے۔ اگر یہ معاملہ ہے تو یہ آدمی موحد ہے اور یہ آدمی توحید والا ہے۔ ان 4 درجات کا، 4 مراتب کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ اب اس کے بعد ان 4 درجات اور مراتب کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم کو اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ اب اس کے بعد لوگ محبت کے درجات میں پھر ان کے درمیان فرق ہوتا ہے، یعنی ایک شخص یہ ہے کہ مومن اور موحد ہونے کے لیے جتنی محبت لازم ہے اتنا محبت وہ کرا، کم سے کم اتنی محبت لازم ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت پوری دنیا کی محبت پہ غالب ہو، اتنی محبت اس کو موحد ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس محبت سے بھی اوپر محبت ہوتی ہے لوگوں کی اللہ رب العالمین سے، اور اس میں پھر درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو اس کو علماء نے بیان کیا کہ اس محبت کی پہچان یہ ہے
کہ آدمی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے، اور اللہ رب العالمین سے تقرب حاصل کرنے کے جتنے ذرائع ہیں، یعنی ہر وہ ذریعہ جو اللہ رب العالمین سے اس کو قریب کرتا ہو، اس ذریعے کو وہ استعمال کرے. یعنی کوئی بھی نیکی کا کوئی بھی کام چھوڑے نہیں، کسی کام کو ہلکا نہ سمجھے، اور جس قدر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہوگا اور جتنی محنت کرنے والا ہوگا اللہ رب العالمین کی باتوں کو ماننے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں، وہ اللہ تعالی کی محبت میں اتنا بڑھا ہوا ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کی محبت میں وہ اتنا بڑھا ہوا ہوگا. اور یہاں پہ غور کیجئے، کہا کہ مسلمان آدمی کی محبت جو وہ اللہ رب العالمین سے کرتا ہے، اس کے لیے اتنا ضروری ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے کرے. اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانو. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا یہ اللہ رب العالمین سے محبت کی دلیل ہوئی. اب یہاں ایک بات سمجھیے، ایک شخص آیا اور ہم دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ وہ گناہوں کے اندر ملوث ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن وہ زبان سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں. تو کیا کہا جائے گا اس شخص کے بارے میں؟ جھوٹا ہے. ہاں جی، جھوٹا ہے. کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، کیونکہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو تمہارا عمل اس دعوے کی تصدیق نہیں کر رہا ہے. اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے. یہاں آ کر کے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس کو غور سے جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے جی. یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے. وہ کیا ہے دیکھیے، ہم لوگ سیدھے ایسے کہہ دیتے ہیں جیسا ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن خوارج کہتے ہیں کہ یہی دلیل ہے کہ جو آدمی، یعنی مثال کے طور پر کسی کے سامنے کوئی بات رکھی گئی اور اس نے اس بات کو نہیں تسلیم کیا، تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ نہیں. کہیے گا کہ تم محبت نہیں کرتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو پھر یہ کیسے سمجھے؟ اس کی دلیل دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت یدخلون الجنہ، میرے امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت یدخلون الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خوشخبری دی جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کی، کیا وہ بالکل گناہوں سے پاک ہوں گے؟ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرتے ہوں گے؟ بولیے بھائی. کرنے والے ہوں گے. کرنے والے ہوں گے. بحیثیت انسان ان سے گناہ سرزد ہوتا ہوگا، ہے نا؟ تو خوارج کا یہاں پہ کوئی دلیل نہیں ہے، الا یہ کہ کھلم کھلا کوئی آدمی شرک کے اندر مبتلا ہو جائے اور شرک میں پڑھ کر کے بغیر توبہ کے وہ مر جائے تو چلیے اس پہ یہ کہا جائے گا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب وہ کر رہا ہے تو اس سے اصل ایمان ختم نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ چلو، جیسے ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. کیا مثال یہاں پہ فٹ کریں؟ جیسے بارات لے جانا جی، سنت ہے کہ واجب ہے کہ مستحب ہے کہ فرض ہے؟ کیا ہے؟
بولیے جلدی بولیے. بدعت. کچھ نہیں. بدعت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں ہے. نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی لے کے جاتا ہے تو آپ اس کو کیا کہیے گا؟ تو کافر ہو گیا؟ نہیں. نہیں. زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے کہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب. مرتکب ہے. یہی نا جی؟ جی. 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 تو یہیں پہ خوارج اس کو دلیل پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اگر وہ اللہ سے محبت کر رہا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہوتا تو بارات لے کے نہیں جاتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یہ ثابت نہیں ہے. لہذا ایک کبیرہ گناہ کا اگر اس نے ارتکاب کیا تو کافر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے. بہت سارے لوگ ہیں جو کاٹتے ہیں. علماء کے صحیح قول کے مطابق داڑھی کا کاٹنا کبیرہ گناہ ہے نا؟ مونڈنا چھلوانا کبیرہ گناہ ہے. اب اگر کوئی آدمی چھلواتا ہے تو آپ اس کو کیا کہیے گا؟ کافر ہو تم؟ نہیں. یا یہ کہیے گا کہ تم اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے ہو اس لیے داڑھی چھیلتے ہو؟ بولیے بھائی. گناہگار بولے. نہیں، اس کو کافر نہیں کہیں گے. اس کو کافر نہیں کہیں گے. کہیں گے کہ وہ آدمی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، فاسق ہے. اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کہہ کر کے ہم داڑھی چھیلنے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان کے بعد کسی کو فاسق کہا جائے یہ اس کے لیے سب سے برا نام ہے، سب سے برا نام ہے. یعنی اگر ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، فاسق کہہ رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ چلو ہمارا کام ہلکا ہے معاملہ. ہرگز نہیں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان کے بعد اگر کسی کو فاسق کہا جائے تو اس کے لیے سب سے برا نام وہ سمجھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن خوارج کی طرح ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کوئی آدمی ایمان لانے کے بعد ایک کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب کرتا ہے تو وہ دائمی جہنمی ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. نہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک نہیں ہے. اتنا ایمان اور اتنی محبت، جو محبت لازم ہے آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے، وہ محبت اس کے سینے میں رہتی ہے، اس کا ہم نفی نہیں کریں گے، الا یہ کہ وہ کھلم کھلا کسی ایسے معاملے کا ارتکاب کرے جو اس کے کفر کے اوپر دلالت کرتا ہو. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آئی سب کو؟ جی جی سر. آ رہی ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کی محبت انسان کو دنیا کے تمام محبتوں سے اعلیٰ اور عرفہ مقام، یعنی اونچے مقام کے اوپر رب العالمین کی محبت کو رکھنا ہوگا، تبھی جا کر کے وہ آدمی مومن ہو سکتا ہے. چلیے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل. صحیح مسلم. جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا تو اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب یعنی باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. جی ہاں. اب اس حدیث مبارکہ کو دیکھیے. یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ. من یہاں پہ شرطیہ ہے جی. من یہاں پہ شرطیہ ہے، اور شرطیہ ہے یعنی شرط کے لیے ہے. یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ جو بھی کوئی شخص زبان سے اقرار کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ضروری ہے. اگر گونگا نہیں ہے، بولنے کی صلاحیت اس کے پاس ہے، اور وہ یہ کہے گا کہ نہیں ہم منہ سے نہیں بولیں گے، ہمارے دل میں ایمان ہے، اور وہ بولتا ہے، تو
ایسے آدمی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں ہے کیا ہے حدیث، من شہید اللہ الہ الا اللہ. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر آدمی کو قدرت ہے، طاقت ہے، تو وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا تاکہ وہ مسلمان ہو. یہاں پہ ذرا غور کیجئے جی، لا الہ الا اللہ یہ بہت عظیم کلمہ ہے اور بہت عجیب کلمہ ہے. یہ عروہ وثقا ہے، مضبوط کڑا، اور یہ جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ. اور یہی وہ کلمہ ہے جس کے اقرار کرنے کے بعد آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اسی کو کلمہ اخلاص کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. اخلاص. اور یہی ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ذکر ہے. اور اس کلمے کی ایک خاصیت یہ دیکھیے جی، اس کے جتنے حروف ہیں نا، اس کو کہتے ہیں حروف جوفیہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف جوفیہ. حروف جوفیہ. جوفیہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے ہونٹ کو حرکت دیے بغیر اس کلمے کو ادا کر سکتا ہے. دونوں ہونٹ اگر بند رکھے تب بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے گا. دونوں دانتوں کو بھی اگر بند رکھے اور لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے گا. یعنی لا الہ الا اللہ آپ کسی کی موجودگی میں پڑھیں، اور اگر آپ اس کو نہ جانانا چاہیں تو وہ آدمی نہیں بھی جان سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. یہ ایک عظیم کلمہ ہے، عجیب کلمہ ہے. تو اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے، لیکن علماء نے اس کو ذکر کیا ہے، تو اسی لیے میں نے فائدے کے طور پہ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا کہ یہ لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ کے اندر یہ لطافت رکھی ہے اللہ رب العالمین نے کہ بندہ اگر چاہے تو اپنے دانت کو اور اپنے ہونٹ کو بند کر کے بھی اس کو پڑھ سکتا ہے. اچھی بات ہے. چلیے، اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، غور کیجئے، لا اس کے بعد ہے الہ، ہے نا؟ الہ یہ نکرہ ہے، الہ نکرہ ہے، یعنی اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے، الالہ نہیں ہے بلکہ الہ ہے. کہتے ہیں کہ نکرہ سے پہلے اگر نفی آئے، یہ لا جو ہے یہ نفی ہے، نفی آئے اور وہ نفی نکرہ کے اوپر مسلط ہو جائے، یعنی نکرہ کو گھیر لے، تو یہ عموم میں سب سے بڑا ہوا ہوتا ہے. پتہ یہ چلا کہ لا الہ الا اللہ یہ بتا رہا کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، جو کچھ ہے وہ سب، کوئی بھی چیز الگ نہیں ہو سکتی اس سے، کسی بھی چیز کو چھانٹ کر کے آپ الگ نہیں نکال سکتے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے اندر غور کیجئے گا، تجرید ہے اور تفرید ہے، دو چیز ہے. دو ٹرم کو یاد رکھیے گا. تجرید کہتے ہیں ہر چیز کو چھانٹنے کو، چھانٹ دینے کو، اس کو چھانٹ رہے ہیں، جرد کرنا، چھانٹنا. لا الہ کہہ کر کے سارے معبودان باطلہ کو چھانٹ دیا گیا. اور تفرید کے معنی اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو خالص کر دینا، یہ تفرید ہے. تو پہلے چھانٹ دیا اور اس کے بعد اللہ تعالی کو عبادت کا اکیلا مستحق سمجھا. جب بندے نے پورے طور پہ چھٹائی کر دی، کسی کو باقی نہیں رکھا، تو اب عبادت کو کس کے لیے ثابت کیا؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا. اور عبادت کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کو جانا، فقد وحد، تو وہ آدمی جان لے کہ اس نے توحید کو، اب توحید کی تسلیم کی، یا توحید کو اب اس نے مانا، اب وہ دائرہ توحید کے اندر داخل ہوا. حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، من قال لا الہ الا اللہ،
جس نے لا الہ الا اللہ کہا، نفی اور اس بات دونوں ہے۔ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کیا۔ پتہ یہ چلا اس کا کہ لا الہ الا اللہ اور توحید کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کے ساتھ کفر کرے، ان کا انکار کرے۔ اور انکار کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ اللہ کے علاوہ وہ معبود نہیں ہے جس کی بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں، گویا اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، یعنی مزار، درخت، ندی، ہم ان تمام کا انکار کریں گے۔ کس چیز کا انکار؟ وہ موجود نہیں ہے اس بات کا؟ نہیں، وہ معبود نہیں ہے اس بات کا انکار کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کریں گے۔ کس بات پر؟ بولیے، کہ وہ معبود رب ہونے کا، کہ اللہ کے علاوہ وہ معبود نہیں ہے۔ رہی بات حضرت عیسیٰ کی نبوت کی بات، ان کی رسالت کی بات، ان سے محبت کی بات، تو ہم حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، ان کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک معبود ہے، عبادت کے لائق، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ جی، یعنی یہ اتنا کرنا ہوگا، من قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کہے، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرے وہ۔ اب بتائیے کوئی ایک چیز بھی کوئی آدمی چھوڑے گا اس میں کہ چلو بھائی ہم باقی سب چیز کا انکار کرتے ہیں، خالی اس کا نہیں کریں گے، اس کے بارے میں ہم کو شک ہے، اس کے بارے میں ہم کو شبہ ہے، نہیں نہیں یہ چیز اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، وہ آدمی موحد ہوگا؟ نہیں بولے بھائی، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، ایسا کرنے والا شخص موحد نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی یہ کہے گا کہ ہم لا الہ الا اللہ بھی کہیں گے اور دوسروں کو انکار بھی نہیں کریں گے، تو یہ بھی جان لیجئے کہ وہ آدمی اسلام میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان تمام کی عبادتوں کا بندہ انکار کرے، ان تمام کی عبادتوں کا بندہ انکار کرے۔ جب یہ کرے گا، اتنا کر لے گا، تو فائدہ کیا ہوگا؟ حرم مالہ و دمہ، حرم یعنی اس کا مال اور اس کا خون اب حرام ہو جائے گا۔ مال نہیں لے سکتے ہیں آپ، اس کا خون نہیں بہا سکتے ہیں۔ یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے، دیکھیے کہ اس کا خون اور اس کا مال حرام کب ہوا؟ جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اس طریقے کے اوپر جو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کو غور سے سنیے، اگر کوئی آدمی ہمارے آپ کے پاس آئے اور وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، ہے نا، کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو ہم اس کے لیے اسلام کو ثابت کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم ڈر کے کہہ رہے ہو، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم لالچ میں کہہ رہے ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ ظاہر کے اوپر ہم کو حکم لگانا ہے۔ اگر وہ اقرار کر رہا ہے ہم کہیں گے ٹھیک ہے، ہم اس کے اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے گا تو مجرد اس کے صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے صرف اس کا مال اور اس کا خون ہمارے اوپر حرام۔ آگے کا جملہ دیکھیے، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے، وہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اب وہ اللہ رب العالمین اس کو سمجھے گا۔ ہماری جہاں تک بساط ہے، طاقت ہے، ہم صرف ظاہر پہ حکم لگائیں گے۔ کسی کے دل میں کیا ہے وہ جاننے کا طریقہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اتنی قدرت اور اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے اس کا مکلف ہم کو نہیں بنایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آئی؟ جی، تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ توحید کی تفسیر ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اللہ کے علاوہ
جتنے معبودان باطلہ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان کا انکار کریں. یہ توحید کی تفسیر ہوئی. چلیے مسائل. ہم ایک، اس میں سب سے اہم مسئلہ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے، جسے متعدد اور واضح آیات و احادیث سے بیان کر دیا گیا ہے. سب سے اہم مسئلہ. اور یہ سب سے اہم کیوں نہ ہو بھائی؟ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اسی لیے پیدا کیا ہے. جب یہ نہیں ہے تو اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ کیسے اہم ہو سکتی ہیں؟ توحید کی تفسیر جاننا، توحید کے معانی کو سمجھنا، اس کو کھول کھول کر کے اس کی وضاحت کرنا، یہ دنیا کے تمام علموں میں سے سب سے معزز علم ہے. کیونکہ اگر اللہ رب العالمین سے زیادہ سپیریئر کوئی نہیں ہے تو اس کے بارے میں جاننے سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم لوگ دنیا میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت گفتگو کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس گفتگو کو اچھا کہا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر بات کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے اور جو اللہ کی بات کرے، اللہ رب العالمین کی معرفت کی بات کرے، اللہ کے حقوق کی بات کرے، بندوں کو اللہ رب العالمین کے بارے میں سمجھائے. اس سے بہتر بات اور اس سے اچھی بات دوسرے اور کس کی بات ہو سکتی ہے؟ چلیے. 2، دلائل توحید میں سے سب سے پہلی آیت سورہ الاسراء بنی اسرائیل کی ہے، جس میں ان مشرکوں کی تردید ہے جو مصائب و مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صالحین و بزرگانے کو پکارتے ہیں. اس آیت میں صاف صاف بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا ہی شرک اکبر ہے. بالکل. اس آیت میں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، سورہ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء کی آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے علاوہ جن جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ جنات ہوں جو مومن ہو چکے تھے، یہ لوگ خود اللہ رب العالمین سے قربت کے محتاج ہیں، اور اللہ رب العالمین سے قربت کے طریقے یہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو محتاج ہیں، جو فقیر ہیں، تم غنی کو چھوڑ کر کے ان سے کیوں اپنے ضرورتوں کو لگائے ہوئے ہو اور ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. باقی جن صالح لوگوں کو، جن فرشتوں کو، جن انبیاء کو یا جن جنوں کو تم پکارتے ہو اللہ رب العالمین کے علاوہ، جو مسلمان ہو چکے ہیں جنات، وہ سب کے سب اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جنت کی امید رکھتے ہیں، اس کے جہنم اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو تم محتاج سے اپنی ضرورت لگائے ہوئے ہو جبکہ غنی بے نیاز کو چھوڑے ہوئے ہو. یہ ظلم ہے تمہارا جو تم ظلم کر رہے ہو. چلیے. 3، ان دلائل توحید میں سے ایک دلیل سورہ براء التوبہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو رب بنا رکھا تھا، جبکہ انہیں صرف اور صرف ایک الہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا. حالانکہ اس آیت کی واضح تفسیر، جس میں کوئی اشکال یا ابہام نہیں ہے، یہ ہے کہ اہل کتاب اپنے علماء اور بزرگوں کو مصیبت اور مشکل میں پکارتے نہیں تھے، بلکہ عمل و معصیت میں ان کی اطاعت کرتے تھے. بالکل صحیح بات ہے. اس کی تفصیل مزید آئے گی آپ کے سامنے آگے. چلیے. 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا تذکرہ ہے جو انہوں نے کفار سے کہی تھی کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار اور لا تعلق ہوں. ہاں، میرا تعلق صرف اسی سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفار کے معبودان باطلہ سے اپنے رب کو مستثنیٰ کیا. مستثنا. جی چلیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کفار سے اس طرح کی برات و بیزاری اور اللہ تعالیٰ کی موالات و محبت ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے. چنانچہ فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام یہی پیغام اپنے پیچھے اپنی قوم میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ.
اپنے پیچھے وہ پیغام چھوڑ گئے. وہ پیغام کون سا پیغام تھا جی؟ تم صرف ایک اللہ کی توحید کی بات، توحید. توحید. بولیے کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ پیغام تھا. توحید کا جواب صحیح ہے، بالکل جواب آپ کا صحیح ہے. جو کہا اللہ کی عبادت کرنا وہ بھی صحیح ہے، جو کہا کہ توحید، لیکن ایک دم سٹک ٹو دا پوائنٹ جواب ہوگا کلمہ سے مراد لا الہ الا اللہ. وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اس کلمے کو ہم نے ان کے پیچھے آنے والے لوگوں میں باقی رکھا. وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. یہ وہ کلمہ ہے، غور کیجئے، تمام انبیاء نے اس کا اقرار کیا جی، تمام انبیاء. چلیے ان دلائل میں سے ایک دلیل سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق بیان فرمائی ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے شریکوں سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑی محبت تھی، مگر ان کی یہ محبت انہیں رفع اسلام نہ کر سکی. اس کی بھی تفسیر آپ کے سامنے آ چکی، اور محبت میں لوگوں کے جو مراتب ہیں اس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آ چکا، اس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آ چکا. اب اس کے بعد کا جو باب ہے اس کو پڑھیے تو. ذرا غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ سے محبت کرنے والوں کو مسلمان شمار نہیں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر شریکوں سے محبت کرنے والوں یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف غیر اللہ سے محبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ بالکل. اس کے بعد 6 نمبر، ان دلائل میں سے ایک دلیل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان بھی ہے کہ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اور معبودان باطلہ کا انکار کیا، اس کا مال اور خون جان محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب یعنی باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. یہ ارشاد مبارک ان بڑے دلائل میں سے ایک ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو صحیح طور پر واضح کرتے ہیں کہ اس کلمہ کو محض زبان سے ادا کر لینے سے مال و جان کو امان و تحفظ نہیں مل جاتا، یعنی اس کلمہ کو محض پڑھ لینے سے یا اس کے معنی اور لفظ کو جان لینے یا اس کے محض اقرار سے امان نہیں مل جاتی، اور نہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کو محض پکارنے سے امان و تحفظ حاصل ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب تک معبودان باطلہ کا کفر و انکار نہ کیا جائے امان نہیں مل سکتی. چلیے الحمدللہ یہ وضاحت ہو گیا. اب یہاں سے یہ چیپٹر مکمل ہو گیا ہے نا جی. جی تھوڑا سا ہاں، اب کل سے جو درس ہوگا وہ اب ہم لوگ تفصیل پڑھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں سے یہ آپ کا اہم درس اب کل سے شروع ہوگا. تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کل کے درس سے جو جن کا چھوٹ گیا پہلے کا چھوٹ گیا، اب آئندہ جو ہے اس میں آپ لوگ خود شریک ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی شریک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہاں پہ اب وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی جو ہمارے سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں خود ہم لوگ اپنے گھر میں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں وہ کام کرتے ہیں جانے انجانے میں، اور جبکہ وہ ہوتا شرک ہے. تب یہاں سے یہ باب، اب یہ کلاس اب بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. دلائل کی روشنی میں ہم لوگ اپنے عملوں کو اب کھنگالنے والے ہیں کہ ہم لوگ کہاں کہاں ٹھوکر کھاتے ہیں اپنے آپ کو موحد کہتے ہوئے بھی. تو اس میں ذرا مطالعہ کر کے پڑھ کے آئیے آپ لوگ، اور اسی طریقے سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے تاکہ یہ جو فائدہ ہو رہا ہے یہ عام ہو، ہے نا، اور لوگوں کو پتا چلے. بہت ساری باتیں اب اس میں ایسی آئیں گی جس کو جاننے کے بعد لگے گا کہ اب تک تو ہمارا کیا ہوگا، اب اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو یہاں سے اب مین سبجیکٹ کے اندر ہم لوگ آ چکے. اب جو تھا مقدمہ تھا، تفسیر توحید کی اہمیت تھی، توحید کی تفسیر تھی، وہ سب پڑھ کے اب اصل کتاب یہاں سے شروع ہو رہی ہے.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ 5 منٹ کی تاخیر کے لیے بہت بہت معذرت، تاکہ اس کو مکمل بھی کر لینا تھا تاکہ کل سے نئے باب میں ہم لوگ داخل ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ 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 اللہ